اگر کوئی شخص کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور ظاہر ہے کوئی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں، کوئی بری بات نہیں کرتا، اگلے کو ہرٹ نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں ریلیجن جو ہے وہ کیا ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں۔ اس کویسچن کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک فرق واضح کر دوں لو اور لسٹ میں، جو کہ ہماری یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس پر ایک بڑی زبردست سٹوری ہے۔ ایک جاپنیز سامورائی تھا، وہ ریور کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک بندہ آتا ہے، وہ ریور سے ایک مچھلی کو نکالتا ہے، فش کو نکالتا ہے، اور فش کو نکال کر پٹختا ہے، اور اس کے بعد جو اس کو ذبح کرتا ہے، اس کی کھال وغیرہ اتارتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو پکاتا ہے اور کھاتا ہے۔ تو جو جاپنیز سامورائی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وائی آر یو ایٹنگ دا فش، تم فش کو کیوں کھا رہے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے بیکاز آئی لو اٹ، آئی لو دا فش۔ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں آئی لو دس، آئی لو دیٹ، آئی لو دس ڈش۔ تو وہ ایک بڑی عجیب بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نو یو ڈونٹ لو دا فش، یو ڈونٹ نو وٹ لو از۔ تو بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں پاگل ہے یا کیا وجہ ہے۔ بہرحال اس سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو سے اٹ کہ آئی ڈونٹ لو دا فش۔ تو وہ اسے ایک بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو تم نے فش کو نکالا اپنی ضرورت کے لیے، فش کی ضرورت نہیں تھی، تم نے اپنی ضرورت کے لیے ریور سے اسے نکالا، اس کو پٹخا، اس کے بعد اس کی کھال اتاری، اس کے بعد اس کو تلا، اس کے بعد تم کھا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو لو دا فش۔ تو ڈونٹ سے یو لو دا فش، ایکچولی یو لائک دا ٹیسٹ آف دا فش، کیونکہ وہ تمہاری ایک نیڈ پوری کر رہی ہے، تمہیں اس کا ٹیسٹ پسند ہے۔ تو پھر اس نے فرق سمجھایا لو اور لسٹ میں۔ تو یہ بڑی زبردست مثال ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لو اور لسٹ میں فرق کیا ہے۔ لو انکنڈیشنل ہے، ضروری نہیں کہ لو میں آپ کی ساری نیڈس پوری، ضروری نہیں ہے کہ لو میں آپ کو جو کنڈیشن لگے وہی آپ پوری کریں یا اگلا اس کو پوری کریں۔ لو از اباؤٹ تھنگز وچ یو کین فیل ڈیپ ان سائڈ، اور لو از اباؤٹ ناٹ ہارمنگ دی ادر پرسن ویئر ایز دس پرسن واز ہارمنگ دا فش۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی کی ضرورت اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا ٹائم پاس ہو جائے، بیکاز یو فیل لونلی، میرا ٹائم پاس ہو جائے، میری رات اچھی گزر جائے، یا سوری ٹو سے اگر آپ کسی کی ضرورت اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ میری ڈیزائر جو ہے وہ فلفل ہو جائے، اور ڈیزائر فلفل ہوتے ہی آپ کا جو ہے وہ بیہیویئر ہی چینج ہو جائے، تو پھر سوری ٹو سے کہ یہ لو کے قریب بھی نہیں ہے یہ چیز، یہ لسٹ ہے، پیور لسٹ، کہ آپ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے نا کہ آپ سے جب کوئی بات نہیں کر رہا، یو فیل لونلی اینڈ یو وانٹ ٹو جسٹ ہیو فن، یو جسٹ وانٹ ٹو ٹاک، آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مجھ سے بات کی جائے۔ لو میں تو پیشنس ہوتی ہے، لو میں تو بہت زیادہ صبر ہوتا ہے، لو میں تو بہت سی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی ہمیں توفیق فرمائے۔ لو میں امپیشنس تو نہیں ہوتی، اور جس لو میں امپیشنس ہے وہ تو پھر لسٹ کی طرف چلا جاتا ہے نا، وہ تو پھر پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لو وہی اچھا ہے، مطلب اٹس اوکے، پسند آ جاتے ہیں لوگ، جیسے بھائی نے کہا مجھے کوئی پسند ہے تو ان سے میں بات چیت کرتا ہوں اس کے بارے میں کیا ہے، تو پسند آ جاتے ہیں لوگ، یہ نیچرل ہے، لیکن پسند کے بعد جلد از جلد کوشش کریں کہ اس کو فائنلائز کرائیں، اس کو کسی طرح حل کریں، اور آپ نکاح کی طرف جو ہے وہ جائیں، بجائے کہ آپ لوگ بات کرتے رہیں، فیلنگز ڈیولپ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے پتہ لگے جی کہ گھر والوں کی نہیں بنی، اس کے بعد پتہ لگے جی کہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے اگر اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا ساتھ تو پھر بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے بندہ، بہت ہرٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بریک اپ جب ہوتا ہے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز لیں، آپ ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں، بلکہ بات نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے انسان کو اس حوالے سے، کیونکہ لو میں صبر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، نقصان نہیں پہنچانا، ہارم نہیں کرنا، نہ فزیکلی ہارم کرنا ہے نہ سائیکولوجیکلی ہارم کرنا ہے، اگلے کو پاگل نہیں کر دینا، اگلے کو ایسی باتیں نہیں کرنی کہ اگلا پاگل ہو جائے، یا آپ سے کوئی ایسی باتیں نہ کریں کہ آپ پاگل ہو جائیں۔ ایک دوسرے کو سائیکولوجیکلی بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، فزیکلی بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ہے بیسیکلی لو۔ اگر کسی کو یہ والا لو ہے، اس لو کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو اس طرح کی محبت کسی سے ہو گئی ہے تو اس طرح کی محبت کی تو پھر قدر اسلام میں بھی ہے، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی جائے، اور رو رو کے دعا کی جائے، اللہ کو بتایا جائے کہ میرا دل جو ہے اٹیچ ہو گیا کسی کے ساتھ، اور اس کا حل یہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم دونوں کی جو ہے وہ شادی ہو جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is nothing better for two people in love than marriage۔ اس لیے ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے لوگوں کے لیے۔ پیرنٹس کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر دو لوگ کا دل اٹیچ ہو گیا ہے تو کسی طرح اپنے سیکریفائسز کر کے، مطلب وہ یہ ایشوز نہ لے آئیں آپ کے کاسٹ سیم نہیں ہے
یا اس کا لیول ہم سے کم ہے یا زیادہ ہے یا یہ یا وہ، کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنا کرائٹیریا نیچے کر کے ہیلپ کریں ان بچوں کی اور شادی ان کی کروا لیں، کیونکہ ادروائز بہت سفرنگ ہوگی جب پسند کسی اور کو کریں، شادی کہیں اور ہو جائے تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی کہ دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو دین میرج۔ تو جو آپ نے سوال کیا تو میں تو اس پہ ایڈوائز کروں گا کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یو نیور نو کہ آپ کا تعلق اس سے بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ، اللہ تعالیٰ دلوں کے عیب کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے سیکرٹس کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، تمام اس یوتھ کی مدد فرمائے جو اس آزمائش سے گزر رہے ہیں اور جو اچھی محبت کسی سے کرتے ہیں، جن کا جو پیار ہے وہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے، انکنڈیشنل ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہارم نہیں کر رہے اور پیشنس ہے اس میں، تو انشاءاللہ ان کے اس پیار کی قدر ہے اسلام میں اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اچھا آؤٹ کم دیں گے۔ آئی ہوپ دس آنسرز یور کویسچن۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔